Welcome to my Africal News channel, IK3 News. ایک چیز سامنے ہے، کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے اور کون ختم؟ جنرل باجوہ کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا، میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس دہشت گردی کے اوپر پوری طرح قابو پا جائے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران 3 ڈیفرنٹ دہشت گرد گروپس پاکستان میں واردات کرتے تھے۔ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا آسان ہے، سمپل ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی ریسورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت، اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلواؤ، ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو۔ جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے، جو نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی؟ دیکھیں، ہمیں ایک اللہ نے سنہری موقع دیا تھا جب افغان گورنمنٹ گری اور جو نئی حکومت طالبان کی آئی، تو ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ ہم اس دہشت گردی کے اوپر پوری طرح قابو پا جائیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران 3 ڈیفرنٹ دہشت گرد گروپس پاکستان میں واردات کرتے تھے۔ ایک تھا داعش یا آئیسل، دوسری TTP، اور تیسرا تھا جو بلوچ کے لبریشن BLA۔ تو ہم ان سے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کرتے تھے۔ تو طالبان جب گورنمنٹ آئی تو یاد رکھیں کہ پاکستان واحد ملک تھا جن کے سب سے بہترین تعلقات تھے طالبان سے، کیونکہ پاکستان نے دعا کی، ٹاکس کروائیں، امریکنوں کو ان کے ساتھ بٹھایا، تو سب سے قریب تو ہم تھے۔ تو اصولاً تو ہمیں سیدھی طور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور یہ جو ٹرانزیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو TTP کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری طرح توجہ دیتے، ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے، اور افغان گورنمنٹ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے، لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی۔ گورنمنٹ جیسی ہماری گئی وہاں سے توجہ ہٹ گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ 636 ایک سال میں پختونخوا میں صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں، جس میں پختونخوا کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں، اور وہ جو کنٹونمنٹ پہ جوب میں اٹیک ہوا۔ تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں۔ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے۔ جو ملک کی جو عوام، جس 70%، 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کی دشمن ہے۔ تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے، اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا۔ آگے معاشی طور پہ ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، اس کا جینا مشکل ہے۔ بجلی کا بل، جو آج بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ سوال تو یہ پوچھے گا نا کہ سال پہلے جب یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو 16 روپے یونٹ تھا، تو آج 50 روپے یونٹ کیسے پہنچ گیا؟ کون سا اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ وہ بیگ جو 55-60 روپے کلو تھا آٹے کا، وہ پہنچ گیا 150 روپے کلو پہ۔ جو چاول ہیں وہ تقریباً دگنے ہو گئے چاول کی قیمت۔ تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے، روپیہ تیزی سے گر گیا، تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کہ ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا، اور اس کے بعد جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، بالکل نیچے چلی گئی تھی، وہ پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔
اور اس کے علاوہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب ملک جا کدھر رہا ہے. نہ کوئی قانون ہے, نہ ملک کی کوئی آئین کی کسی کو پرواہ ہے, عدالتوں کے اوپر علیحدہ پریشر ڈالا ہوا ہے. صرف اور صرف ایک چیز سامنے ہے, کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے. اور کون ختم کرنا چاہتے ہیں؟ 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں ملک کے اوپر, 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں, چور ہیں, منی لانڈررز ہیں, دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے, کیسز ثابت بھی ہوئے, ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے. اور وہ آج اکٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں. اور اس کے اندر ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. جب 12 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں, یہ پیسے سے زیادہ, یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے, کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا, تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے, لیکن جو برین ڈرین ہوئی ہے, جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے, پروفیشنلز کا, وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, بزنس مین وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلز میں, جو اسپیشلٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ملک جا کدھر رہا ہے, کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیے. کسی ادارے کے اوپر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. ایف آئی اے کو تو لگایا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح پکڑو عمران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, کسی طرح سائفر پہ پکڑ لو. یہ نہیں پتا کہ سائفر جتنی سائفر پہ بات ہوتی ہے تو ساری انگلیاں ان کے اوپر آتی ہیں. یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری انگلی ان کے اوپر اٹھتی ہے. اور اب تو نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری, اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے, اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو. یہ نہیں کہ اس نے ڈیفنس منسٹر نے یہ جو بات کی ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سازش ہوئی ہے. میں تو کہتا جا رہا تھا, اور سازش ڈیلے ہو گئی. 2 سال اگر کرونا کے نہ آتے تو اس کے وہ بھی کہتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے چلی جانی تھی. تو ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ سازش ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو گریڈ 22 کا ایک آفیسر ہے, کیسے وہ کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت رہنی چاہیے, کون سی جانی چاہیے. کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے. آج جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, آج پاکستان کے حالات ہیں, اندر سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ پاکستان کو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں, کیا ملک کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جو عوام کی آواز بند کی جائے. پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے 14 مئی کو, پنجاب کے الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے مطابق, سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے, گورنمنٹ مانتی نہیں ہے. اسی وقت مجھے ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی. ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو آئین کو توڑنے کی اجازت دے دی. جب آپ نے ان کو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب گورنمنٹ اور تو چوڑی ہو گئی. اب تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرتا ہے ملٹری کورٹس پہ ہم مانیں گے نہیں, کیونکہ اب تو ان کے لیے تو پاکستان اب جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا آئین کا کون سی شک ماننی ہے کون سی نہیں ماننی. تو میں صرف اس کا یہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو جنرل باجوہ کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں, کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا, میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, لیکن جو یہ جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ, یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے,
اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ احتساب کا عمل ختم کیا. احتساب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے، میں بار بار کہتا ہوں 95% ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے، ہمیں وراثت میں ملے تھے، ہم نے نہیں بنائے تھے. میرے اوپر تو آج 200 کیسز تقریباً ہو چکے ہیں چند مہینے کے اندر. ان کے اوپر 2 3 کیسز تھے اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے. 95% پرانے کیسز تھے. Subscribe to our channel and press the bell icon too. Keep yourself up to date.